أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرا خیال یہ ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنت پاکستان کے کسی شہر میں دروس قرآن کے اس طرح کے پروگرام نہیں ہوتے جس طرح گجرانوالہ کی جماعت کرتی ہے۔ جو علماء اس کا انتظام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ بھی قابل داد ہیں۔ جو جماعتی احباب پیسہ لگاتے ہیں، رقم خرچ کرتے ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ اس طرح کی بہاریں ہمیشہ قائم رکھے۔ 21 دن جماعت کے علماء آتے رہے، بیان کرتے رہے۔ ہر عنوان پر بیان ہوا ہوگا۔ آج کی اس محفل میں میرا ارادہ یہ ہے کہ میں معجزے کی حقیقت کو بیان کروں۔
میں یہاں موجود اپنی جماعت کے علماء سے، خطباء سے یہ عرض کروں گا کہ جو باتیں میں آج کر کے جاؤں گا اسے وہ اپنی اپنی مساجد میں اور درسوں میں بار بار بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ۔ وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ شرک کی راہ پہ چلے اور جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے انہیں مغالطہ نبیوں کے معجزوں سے لگا۔ ان کے پاس شرکیہ عقائد کے لیے کوئی دلیل نہیں، وہ نبیوں کے معجزوں کو اور ولیوں کی کرامت کو اپنے باطل عقائد پر بطور دلیل پیش کرتے۔ ضروری ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، بار بار بتایا جائے کہ معجزے کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے سرگودا اپنی مسجد میں کم از کم 10 جمعے کے خطبات اس موضوع پہ پڑھائے ہوں۔ آپ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ بتائیں عیسائیاں نو دھوکھا کتھوں لگا؟ بولتے نہیں، دھوپ والے پاسے تے میرا منہ آ گیا، تسی تے بولو۔ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو الہ مانا، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ حضرت عیسیٰ کے معجزے۔ مٹی کے پرندے بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، پھونک مارتا ہے، سچ مچ کے پرندے بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ان کو قوت طاقت حاصل ہے۔ کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے بیماروں کو شفا دینا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں۔ نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے آنکھیں عطا کرنا حضرت عیسیٰ کے اختیار۔ یہاں سے دھوکہ لگا عیسائیوں کو، اور ہمارے جتنے احباب ہیں، بھائی ہیں جو شرک کی راہوں پہ چلے ہیں، انہیں بھی دھوکہ لگا نبی پاک کے معجزوں سے اور ولیوں کی کرامتوں سے۔ 7 بندوں کا کھانا تھا، سینکڑوں بندے کھا کے اٹھ گئے۔ معلوم ہوتا ہے روزی کا بڑھانا نبی پاک کے۔ ایک آدمی کی آنکھ نکل گئی، ایک صحابی کی، وہ اٹھا کے لایا، میرے نبی نے آنکھ فٹ کر دی۔ معلوم ہوتا ہے یہ نبی کے اختیار میں۔
پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اس کے آگے ہاتھ آپ نے رکھے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو، معلوم ہوتا ہے سیراب کرنا نبی کے اختیار۔ سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، اللہ دی قسم سارے نبیاں دے معجزے اکٹھے کرو تے اس دا برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے قوم ملی ہے پڑھی پڑھائی، یؤمنون بالغیب، مولانا آپ کہتے چلے جائیں آمنا، ہم نے نہ آپ سے دلیل پوچھنی ہے نہ ہم نے عقل سے اپیل کرنی۔ وہ سنا رہا ہے، کبھی مرغی زندہ کر رہا ہے، کھا کے پھینک دی، پھر ہڈیاں جڑ گئی، مرغی زندہ ہو گئی۔ کبھی شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ بڑھایا، واپس آیا تو گیلا گیلا تھا۔ بندوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہ میرا ایک مرید کشتی میں تھا، کشتی ڈوب رہی تھی، اس نے مجھے پکارا، میں نے ہاتھ بڑھا کے کنارے لگا۔ یہ سب جھوٹی کرامتیں، سب جھوٹ ہے۔ ورنہ جتنے یہاں تعلیم یافتہ شہری بابو بیٹھے ہو، حضرت ابو بکر دی کوئی کرامت تواڈے ذہن وچ تے بولو، اٹھو اٹھو، حضرت ابو بکر کی کوئی کرامت بتاؤ۔ تھوک دے حساب نال جھوٹ بولے، شرک کی راہ پہ لوگوں کو چلائیں۔ شفا دینا ان کے ہاتھ میں ہے، صحت دینا ان کے ہاتھ میں ہے، رزق کا بڑھانا ان کے ہاتھ میں۔ اس لیے عوام کو، لوگوں کو یہ بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جو بات بندیالوی عبداللہ حال میں بیان کر رہا ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں بٹھائیے یہ بات کہ نبیوں کے معجزے برحق۔ بولو تو صحیح، یہ تسی نہیں بولنا نا۔ تے میں ایک تقریر حالے کر کے آیا صبح دی نماز تو پہلے، ایک راتی میں کیتی ہے تے اج میں راتی جھنگ جا کے کرنی تے میں اتھوں نس جانا۔ یہ تسی من بلانا تھوڑا جا بلا لو۔ نبیوں کے معجزے برحق، انکار کرنے والا مومن نہیں، لیکن معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔ یہ سمجھائیے گا لوگوں کو، ہمارے خطیب حضرات یہ بار بار سمجھائیں لوگوں کو۔ یہ معجزے بیان کر کے لوگوں کو شرک کے راستے پر چلاتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں اختیار، نبی کا اختیار، ولی کا اختیار۔ انہیں بتائیے کہ معجزے برحق ہیں، لیکن معجزے میں فاعل نبی نہیں ہوتا، فاعل اللہ ہے۔ ہمارے جو مدرسے ہیں، دینی مدرسے، ان میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، بریلویوں دیوبندیوں کے مدرسے کا نصاب ایک ہے۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ تمہیں آج تک یہ ٹی وی ٹیبل ٹاک پہ جو لال بجھکڑ بیٹھے ہوتے ہیں اور تمہیں یہ پڑھاتے رہتے ہیں، جی یہ اپنا اپنا نصاب پڑھاتے ہیں، جی دیوبندی اپنا پڑھاتے ہیں، بریلوی اپنا پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک، متوسطہ سے لے کے دور حدیث تک، دیوبندی بریلوی مدارس کا نصاب ایک ہے۔ فقہ کی کتابیں ایک ہیں، اصول فقہ کی ایک ہیں، نحو کی ایک ہیں، صرف کی ایک ہیں، منطق کی ایک ہیں، فلسفے کی ایک ہیں، عقائد کی ایک ہیں۔ ان میں ایک فن پڑھایا جاتا ہے عقائد۔ کیا؟ ان کے مدرسوں میں بھی اور ہمارے مدرسوں میں بھی شرع عقائد۔ پھر ایک کتاب ہے خیالی،
وہ پڑھائی نہیں جاتی، کتب خانوں میں موجود ہے، بریلویوں کے کتب خانے میں، ہمارے کتب خانوں میں، خیالی شرح مواقف. بس فرق صرف اتنا ہے، وہ مدرسے کی چار دیواری کے اندر پڑھاتے رہتے ہیں، بندیالوی عبداللہ میرج حال دسن لگا. یہ فرق میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا. عقائد پڑھائے جاتے ہیں، عقائد، اللہ کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے ہیں، نبی پاک کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے ہیں، عذاب قبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، پل صراط، حوض کوثر، فرشتے، یہ عقائد کی کتابیں. خدا گواہ ہے، جتنی عقائد کی کتابیں ہیں اہل سنت کی، تمام عقائد کی کتابوں میں معجزے کے بحث میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ معجزے کا فاعل اللہ ہے. سب کتابوں میں لکھا ہوا، یہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. معجزے کا فاعل کون ہے؟ معجزہ فعل نبی کا نہیں ہے، معجزہ فعل کس کا ہے؟ مرضی بھی اللہ کی ہے، اختیار بھی اللہ کا. اتنی آسان دلیل دوں، اتنی آسان دلیل دوں کہ اس سے زیادہ آسان تو پھر موت ہی ہے. اس سے مجھ سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتی. اتنی آسان دلیل دیتا ہوں، مزہ آ جائے تو کہنا بندیالوی بڑی سوکھی جئی تے نرم جئی دلیل دے کے گیا اور ثابت کر گیا اپنا مسلک. اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کے قبضے میں ہوتا، مرضی سے صادر ہوتا، تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے. آپ نہیں بنایا، حضرت موسیٰ نے خود نہیں بنایا، مرضی نال نہیں بنایا. بھجنا کیوں؟ ڈرنا کیوں؟ قرآن کہتا ہے بھاگے ولم یعقب، میرا نبی پیچھے مڑ کے ویکھتا بھی نہیں. ولم یعقب، ہم نے بھی سانپ کو کہا بھی پیچھے لگ جا، حضرت موسیٰ آگے آگے، سانپ پیچھے پیچھے. بھاگے کیوں؟ اللہ نے کہا اقبل، سامنے آؤ، ولا تخف. لا تخف دا میں نہ گجرال دے بندے کرن. ڈرے کیوں؟ آپ نہیں بنایا، اپنی مرضی نال نہیں بنایا، خود تو بنایا ہے. معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مرضی سے صادر ہوتا ہے، خود بنایا ہے. بھاگنا کیوں؟ ڈرنا کیوں؟ پھر آگے جو رب نے بات کی، اللہ نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں. کاش آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہوتی، آپ ان کلمات کا مزہ لیتے. ترجمہ کروں گا لیکن ترجمے میں مزہ نہیں ہے جو عربی میں ہے. اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ، سنعیدھا، سنعیدھا، سنعیدھا سیرتہا الاولی. پکڑنا تیرا کام ہے اور پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے. یہ سورۃ طٰ میں، یہ سورۃ طٰ میں سنعیدھا، ہم لوٹائیں گے. نہ آپ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، نہ آپ سانپ کو واپس لاٹھی کی شکل میں لا سکتے ہیں. سانپ بنانے والے بھی ہم ہیں، پہلی حالت پہ لوٹانے والے بھی ہم ہیں. تو ان میری دلیل پسند آئی؟ میں علماء کرام سے کہوں گا درسوں میں، جمعے کے خطبات میں یہ لوگوں کو سمجھائیں. بیچارے لوگ معجزے کی حقیقت نہیں سمجھتے.
اور مشرکین و مبتدئین نے انہیں شرک کے رستوں پہ چلا دیا ہے معجزے بیان کر کے. فرعون کے دربار میں پہنچے, میں نبی ہوں, اس نے کہا کوئی دلیل, انہوں نے لاٹھی ڈالی, لاٹھی اژدہا بن, یہ دوسری مرتبہ بنت. فرعون کہنے لگا اچھا اے 10 سال تو جادو سیکھتا رہا, تو جادو سیکھتا رہا ہے, تیرا مقابلہ کروانے. حضرت موسیٰ نے فرمایا دن مقرر کرو, جشن کا دن مقرر ہو, عید کا دن. آ گئے جادوگر, ماہر جادوگر. مفسرین نے بڑے مبالغے کی, جس کو عقل بھی نہیں مانتا. 70,000 جادوگر پورے علاقے سے ماہر جادوگر اکٹھے کیے گئے. وہ میدان میں آئے, ادھر سے اکیلا حضرت موسیٰ آیا. حق تو پھر جادوگروں کے ساتھ تھا. بولو تو صحیح, بولو تو صحیح یار. وہ زیادہ نہیں, وہ زیادہ ہے نا, اور حق ادھر ہوتا ہے جدھر زیادہ. دلیل کیا دی جاتی ہے؟ سواد اعظم. اعظم کا معنی زیادہ ہوتا ہے. پتہ نہیں تم کہاں پڑھتے رہے ہو, اعظم کا معنی زیادہ ہوتا ہے. قائد اعظم بولو, فاروق اعظم, اعظم کا معنی زیادہ ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو یاد ہے سن 92 کا الیکشن ہوا تھا, بے نظیر تھی اور ادھر سے نواز شریف صاحب تھے. بڑا مقابلہ ہوتا تھا اس وقت بے نظیر صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا. ہماری جماعت تو غیر سیاسی ہے, ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بڑا مقابلہ ہوا, تو ادھر سے یہ بھی ٹپکے سواد اعظم حضرت تھے ایک کراچی کے, انہوں نے کہا میں سواد اعظم ہوں, ہم سواد اعظم ہیں, حکومت ہمیں ملنی چاہیے. بے نظیر جت گئی, بے نظیر جت گئی, وہ وزیر اعظم بن گئی. میں نے ایک تقریر میں کہا تھا حضرت سواد تے لے گئی ہے بے نظیر, اعظم تو کچھ چھپا کے لے جا. اکیلے حضرت موسیٰ اکیلے. حق کس کے ساتھ تھا؟ بولو تو صحیح یار. حق والا اکیلا بھی ہو تو سواد اعظم ہوتا ہے. اکیلے آئے, جادوگروں سے خطاب کیا, جادوگر متاثر ہوئے, کچھ خسر پھسر ہوئی, کدائی معاملہ الٹ ہی نہ پہ جائے. بڑے اعتماد نال گل کر رہے ہیں, اتنے مجمع میں گھرا ہوا ہے, فرعون ہے, حامان ہے, صنادید ہیں, وزیر مشیر, اور تمام لوگوں میں کھڑا ہے اکیلا, اور کہتا ہے اللہ سے ڈرو. پھر انہوں نے قوت جمع کی, نہیں مقابلہ کر کے دیکھو. جادوگروں نے کہا پہلا وار تو کرنا کہ اسی کریے. اب جادوگر حضرت موسیٰ کو تاثر دینا چاہتے ہیں بھی اساں ڈرے ہوئے, اسی ڈرے ہوئے نہیں, پہلا وار ہم نے کرنا ہے یا آپ نے. ساڈی میاں والی چادن حضرت موسیٰ نے اپنی زبان چاکھیا, جیڑا رچ تسی کڑنا کڑ لو, ڈالو, جو تم نے کرنا ہے کرو. کیوں کہا؟ کیوں کہا حضرت موسیٰ نے کہ جو تم نے کرنا ہے کرو؟ اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا سانپ بننا ان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا, وہ اس کے اختیار میں تھا, اور ابھی تک ادھر سے اجازت نہیں آئی تھی. تم نے جو کرنا ہے کرو. انہوں نے لاٹھیاں ڈالی, وہ سانپ بنے نہیں. جادو میں چیز کی حیت نہیں بدلتی, لاٹھیاں رہی,
رسیاں رسیاں رہی، لوگوں کو نظر آیا کہ یہ کیا بن گئے. اس کا اثر حضرت موسیٰ پہ بھی ہوا. وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ، حضرت موسیٰ کے بھی خیال میں آتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے انہا تسعی، کہ یہ سانپ ہیں جو میدان میں بھاگ. پوچھئے علماء سے، آج حضرت موسیٰ پھر ڈر گئے. وہ تو پہلا دن تھا، آج تو پہلا دن نہیں. حضرت موسیٰ ڈرے، اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈریے نہیں، انک انت الاعلی، آخری کامیابی آپ کی ہوگی. آج کیوں ڈرے؟ آج کیوں ڈرے؟ آج اس لیے ڈرے کہ مولا انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا. یہ ان کا علم تھا، ان کا فن تھا، ان کا ہنر تھا، ان کے ہاتھ کی صفائی تھی. جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس کے سامنے چاہیں یہ منتر کر کے دکھا دے. سو انہوں نے دکھا دیا. مولا میری لاٹھی کا سانپ بننا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تیرے اختیار میں ہے. تو مرضیاں دا مالک ہے، پتہ نہیں ہون تیری مرضی بندی بھی ہے کہ کوئی نہیں بندی. پھر اللہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی. ڈال اپنی لاٹھی. لاٹھی ڈالی، وہ معجزہ تھا، حقیقت میں سانپ بنا. وہ حقیقت میں سانپ بنا. اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ جو ڈھکوسلے تھے سارے بناوٹ، ان کو اس نے نگلنا شروع کیا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب جادوگر دیکھ رہے ہیں، وہ جادو کے ماہر تھے، وہ فن جانتے تھے. انہوں نے سوچے اب جادو تے نہیں، اتنی لاٹھیاں اس کے پیٹ میں چلی گئی ہیں، اس کو تو پھٹ جانا چاہیے. یہ جو جادو کا جھوٹا علم تھا نا، اور طالب علموں، یہ جو جادو کا گندا علم تھا نا، یہی علم ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا. علم کبھی نقصان نہیں دیتا، علم ہمیشہ فائدہ ہی دیتا. ہمارے پاس تو پھر دین کا علم، ان کے پاس تو جادو نے بتایا نا بھئی یہ جادو نہیں. میدان صاف ہو گیا. حضرت موسیٰ کا وہ لاٹھی جو سانپ بنا وہ پھرپھرا رہا ہے، پورے میدان میں گھوم رہا ہے. میرے نعرہ واسطے اٹھ کھلو، من پتا میں نہ لینا. نعرہ تکبیر، مولا بنیالی، مولا حسین علی صاحب، جگہ مولا غلام اللہ خان، بیت اللہ شاہ صاحب بخاری، علامہ قاری شمس الدین صاحب. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مشرکین مبتدعین سارا سال تقریریں کرتے رہیں، سارا سال کرتے رہیں. سال کے بعد جب موحد عالم آتا ہے، وہ سارا ڈھونگ اور وہ سارے سانپ اور وہ ساری لاٹھیاں، حق بیان کرنے والا عالم آیا، اس نے 1 2 ایتیں پڑھی اور سب کچھ ہڑپ، سب کچھ ختم ہو گیا. غلام اللہ خان صاحب. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ علماء سے پھر کہوں، لوگوں کی رہبری کیجیے. اس پوائنٹ کو پر کیوں نہیں بولتے ہو؟ یہی تو بنیادی پوائنٹ ہے. اسی تو لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں، نظریے خراب کیے جا رہے ہیں. معجزے بیان کر کے اختیار ثابت کرتی ہیں. معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ مجھے کہا گیا ہے، مولانا شہباز صاحب کہہ رہے تھے رستے میں، مجھے بتایا یہ اب رستے میں یہ بالکل سامنے آ گیا آپ کے حال کے، بھئی سیرت پہ بیان کر، یہ سمجھ دینے بے تقریر جیڑی ہے نا شربت بنفشا،
پہ گھولنا تے پہ واہ چھڑنا. خطیب پہلے سوچ کے آتا ہے کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے, لیکن انہوں نے بھی لاج رکھنی, لاج رکھنی. رب نے میرے نبی کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, میرا نبی اور اوپر. بیت المامور فرشتوں کا قبلہ, میرا نبی اور اوپر. جنت الماوا میرا نبی اور اوپر. سدرۃ المنتہا, منتہا کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کرو. سدرۃ المنتہا جبریل رہ گیا, جبریل یہاں واپس, میرے نبی وہاں کھڑے. میں بیان کرتا ہوں, پتہ نہیں ٹھیک بات ہے یا غلط, اللہ معاف کرے اگر غلط ہو تو. بندہ پہلی مرتبہ عمرے پہ جائے نا, پہلی مرتبہ, اور وہ بھی اکیلا, تو گجرا والے سے چلتا ہے نا تو کوٹھڑی دھک دھک کرتی ہے, پتہ نہیں بورڈنگ کارڈ کتھوں لبدا ہونا, پتہ نہیں جدے کنیے لانا, بساں کتھوں لبنیاں, کمرے ہوٹلاں دے کنیے ہونے, بیت اللہ دے کیڑے دروازے چوں داخل ہونا, حجر اسود کہاں ہے, پھر طواف کہاں سے شروع کرنا ہے, صفا مروہ. میرے حدیث کے استاد تھے, آپ کے شہر کے, زندگی گزار دی, اسم با مسمہ, حضرت مولانا شمس الدین, قاضی شمس الدین. جب تک سورج چاند رہے گا شمس الدین تیرا نام رہے گا. جمعیت اشاعت التوحید و سنت. اتھے میں ایک سال نا کچی آبادی والے لوگوں دیا روٹیاں کھا دیا. محلے سے طالب علم مانگ کے لایا کرتے, محلے سے نا چھوٹے طالب علم جاتے, ایک ایک گھر میں جاتے, بالٹی ان کے پاس ہوتی, روٹیاں بھی وہ ساریاں لاتے, سالن کو مکس کیا جاتا, پھر وہ سالن کھایا جاتا. اوہ جے سالن دی لذت پھر نہیں ویکھی. نو بڑے بڑے سالن کھائے ہیں, او نہیں کی ہوندا سی, ایک گھر سے ملا گوبھی, دوسرے سے پالک, تیسرے سے دال, چوتھے سے گوشت, پنجویں سے کدو, چھٹے سے ٹینڈے, ساتویں سے کریلے. اے جڑے سارے ملدے سن آپس, خدا دی قسم مزہ ہی آ. کچی آبادی کے جو مجاہد پورا ہے نا, مجاہد پورا کچھ بدل گیا تو پٹڑی تے پٹڑی دی نال علی جڑی جائے آج بھی انہیں ہی. اے میں تو نہیں دسنا میں کہڑے سانے چ پڑھتا رہے. تو میں نے ایک سال یہاں پڑھا ہے, حدیث میں نے آپ کے شہر سے پڑھی, حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. وہ میں لطیفہ اکثر سناتا ہوں, آپ کو بھی سنا دیتا ہوں, آپ تازہ دم ہو جائیں تھوڑا سا. ہمارے ایک شجاع آباد کے عالم تھے, بڑے عالم ہوئے. پھر وہ کہتے تھے اب میں بچہ تھا نا, چھوٹا سا بچہ, تو مجھے مدرسے میں داخل کر دیا گیا, تو میں محلے سے روٹیاں مانگ کے لاتا تھا طالب علموں کے لیے. ایک دن ایک بوڑھی اماں ہے, اس میرے تے ترس کیتا, اس من دودھ دے دیتا, دودھ دا پیالہ. میں بڑا خوش ہویا, تو میں نے اس بوڑھی اماں کو دعا دی, دادی اماں اللہ تین جہنم نصیب کرے, اللہ تین جہنم نصیب کرے. مجھے نہیں پتا تھا بھئی جنت کیا ہوتی ہے, جہنم کیا ہوتی ہے. اللہ تین جہنم نصیب کرے. آگے سے بوڑھی اماں کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا. اس نے کہا او پتر, ایڈیاں سونیاں جائیاں ساڈے واسطے کتھے نے, اے اللہ تو حافظاں نو نصیب کرے.
حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری زندگی فقہ میں حدیث میں کتاب الحج پڑھائی ہے، طواف یہاں سے کرنا ہے، صفا مروہ اس طرح کرنی ہے، سمجھتا آئیے جداں حج تے گئے ہیں میں نہیں سمجھتا آئی، میں سمجھتا سا بھئی صفا مروہ کوئی وکھریاں پہاڑیاں نے۔ میں نے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد بندے سے پوچھا صفا مروہ، اس کا پیچھے ویکھ، او بندے بھائی دے پھر دین، بندہ پہلی مرتبہ جائے نا کھٹکھٹا رہتا ہے، تے نال بندہ ہوئے جڑا پہلے کئی ویری گیا ہوئے، اس نو پتہ ہوئے باب عبدالعزیز، باب فید، کبوتر والا چوک، مسفلا محلہ، تو بندے کو تسلی ہوتی ہے بھئی اس ویکھے ہویا اے میرے نال ہے۔ جبریل تا ساریاں جائیاں ویکھی ہوئی ہیں، وہ تو وہی رہتا تھا، میرے نبی کی رہبری کر رہا ہے، ادھر آ جائیے، ادھر آئیے، یہ بیت المعمور ہے فرشتوں کا قبلہ، اس کے ساتھ جو ٹیک لگا کے بزرگ بیٹھے ہیں یہ تیرا دادا ابراہیم ہے، ان کو سلام کیجئے۔ جبریل رہبری کر رہا ہے، سدرہ پہ جبریل نے پیٹھ دی، سفر ان دیکھا، منزل ان دیکھی، جگہوں کا پتہ نہیں، میرا نبی سدرہ پہ کھڑا ہے اور رب نے کہا آ جاؤ میرا سونا پیغمبر، جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی ہے، میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر۔ دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے، وہ میرا ہم مسلک نہیں، آ گیا ہے، چلو بھئی وہابیوں نے بھی سنیے، جس کو علماء نے بتایا یہ نبی کی شان بیان نہیں کرتے، عظمت بیان نہیں کرتے، اے نبی دی شان گھٹانے نے کیا جاتا ہے نا پروپیگنڈا، یہ نبی کی شان گھٹاتے ہیں، اے نبی نو اپنے جیا سمجھ دیں۔ اگر کوئی میرا بھائی دوسرے مسلک کا یہاں آیا ہے، وہ بندیالوی کی بات سنے، معتبر سٹیج ہے، گجرانوالہ کے علماء کی کریم موجود ہے، علماء موجود ہیں، بندیالوی اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، تیرے خطیب کی ساری تقریروں پر میرا یہ جملہ بھاری نکلے گا۔ بندیالوی کہتا ہے معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو بلندی کے اس مقام تک پہنچایا تھا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے، ساری کائنات نیچے تھی، میرا نبی سب سے اوپر تھا۔ ترجمان جمعیت اشاعت التوحید و سنہ مولانا بدالوی زندہ باد، ترجمان جمعیت اشاعت التوحید و سنہ مولانا بدالوی زندہ باد۔ ساتوں آسمان بھی نیچے، آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، جتنے بندے بیٹھے ہو، میں ان خطیبوں میں سے نہیں ہوں جو خطیب کہتے ہیں تواڈے چوں جنہ جنہ نو محبت ہے وہ بولو نا، جنہ جنہ نو کی ہوندا، جس کو ساری کائنات سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ آپ سب کو محبت، بے شک تم اقرار کرو، اقرار کرو، محبت ہے تو پھر مصطفیٰ کی عظمت بندیالوی بیان کرنے لگا ہے تو بولو، اس رات ساتوں آسمان نیچے نہیں، نیچے نال نہ درخت بھی ہل جانا چاہیے، بولو نیچے، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا بھی، بیت المعمور بھی، جنت الماوا بھی، انسان بھی نیچے، جنات نیچے، فرشتے نیچے،
جبریل نیچے، میکائیل نیچے، اسرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر، سب سے اوپر۔ شان مصطفیٰ جبریل کا خیال بھی وہاں کبھی نہیں پہنچا، حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی جہاں میرے نبی کا وجود مقدس پہنچا۔ پتہ نہیں یہاں پہلے کبھی بات کی یا نہیں کی ہے تو دوبارہ کر لیتا ہوں، نہیں کی تو سنیے اور لذت لیجیے۔ بندیالوی کرے گا اور کوئی خطیب نہیں کرے گا، کوئی خطیب نہیں کرے گا۔ جبریل کی ذات نور ہے، جبریل کی ذات کیا ہے؟ نور ہے۔ میرے نبی کی صفت نور ہے، ذات بشر ہے، صفت کیا ہے؟ نور ہے۔ ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ تے بڑا آکھیا جے سمجھ دو ککھ بھی نہیں ہے۔ ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے۔ اس درخت کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کو کاٹ دو، کاٹ کے تختے بناؤ، تختے بنا کے بیڈ بناؤ، صوفہ بناؤ، تم ہی جواب دے گیا یار۔ بجلی چلی گئی، لائٹ چلی گئی، انا للہ و انا الیہ۔ اس کا صوفہ بنائیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اس کا بیڈ بنائیں، بیڈ کی قیمت زیادہ یا درخت کی قیمت زیادہ؟ کیوں؟ وہ صفت میں ڈھل گیا۔ یہ ذات ہے، لکڑی ہے، ذات جب صفت میں ڈھلا بیڈ بن گیا۔ چلو ایک اور مثال دیتا ہوں، اس کا بن گیا ممبر۔ اس درخت کو کاٹا، ممبر بن گیا، ممبر، ممبر پہنچ گیا مسجد محراب وچ۔ لے جا درخت نو، لے جا محراب وچ، لے جا۔ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ یہ ذات ہے، لکڑی، اس کو صفت میں ڈھالا، کرسی بنا، کرسی بن گئی، پہنچ گئی ایوان وزیر اعظم میں۔ کہاں؟ ایوان صدر میں۔ لے جا درخت، درخت پہنچا ایوان صدر میں، کرسی پہنچ گئی، درخت پہنچا محراب میں، ممبر پہنچ گیا۔ بندیالوی گل تے ساری کر گیا، گجرالے دے لوگاں نو سمجھ نہیں آئی۔ ذات وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں صفت پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے جس کی ذات نور تھی وہ معراج والی رات وہاں نہ پہنچ سکا جہاں وہ پہنچ گیا تھا جس کی صفت نور تھی، وہ پہنچ گیا۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ مولانا بنالوی سارے نعرے انہوں بزرگوں کو نہیں لوانے جی، نوجوان ترکڑے ہو وہ یار۔ علامہ غالب بنیالی صاحب دیکھو مولانا غلام اللہ زندہ من جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، کابرین جمعیت اشاعت التوحید و سنہ رب کے پاس پہنچے، رب سے باتیں ہونے لگ گئیں، تحفوں کے تبادلے ہونے لگ گئے۔ واپسی پہ رب نے 50 نمازوں کا تحفہ دے دی امت کے لیے۔ 9 ویری حضرت موسیٰ واپس بھیجیا، تیری امت اتنیاں نہیں پڑھنی، انہاں 5 بھی نہیں پڑھنی۔ ہن وقت تخفیف کرواؤ، میرے نبی نے فرمایا ہن شرم آندی،
ہوں کیوں معاف کتنی کتنی ہو رہی تھی، رہ کتنی گئی تھی، اب کے جانے کا کیا مقصد؟ ہوں شرم آندی ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں، ہم تو دوست ہی کہیں گے، کہ یہ دیوبندی کہتے ہیں نبیوں کو آنے والے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، اساں حال یمے نہیں، حضرت موسیٰ کو پتہ تھا بھئی اساں 5 نہیں پڑھنی، یہ آکھدے نے جان دے نہیں، حضرت موسیٰ جان دے سن کے نہیں۔ بندیالوی کہتا ہے حضرت موسیٰ جانتے تھے، ہمارے نبی نہیں جانتے تھے، ایو منوانا چاہنا، ساڈے نبی نو تاں پتہ لگدا ہے جدا کون دسدا ہے، موسیٰ یہی منوانا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ تیرے پاس ڈھکوسلا ہے، میرے پاس محمد عربی کا فرمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت موسیٰ نے میری امت کو اپنی امت پر قیاس کر لیا تھا، ان کو اپنی امت کا تجربہ تھا، تجربہ۔ انہوں نے اپنی امت سے کہا گاں ذبح کرو، انہاں کہا رنگ کیو جو ہوئے، آکھے این ہوئے، عمر کی ہوئے، آکھے اے ہوئے، آکھے حالے گل کھلی نہیں، کوئی ذرا وضاحت کرو۔ 40 سال تو بعد جا کے گاں ذبح کیتی، کتنے؟ حضرت موسیٰ نے سوچا میری امت من سلوا کھان والی، بدلاں دے سائے چ رہن والی، سمندراں چ راہ پان والی، پتھراں چوں چشمے پین والی، انہاں 40 سال گاں ذبح نہیں کیتی، اے روز دیاں 5 پرسن جانتے نہیں تھے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدی، گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی، گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے، مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی۔ 50 دیاں 45 40 35 30 25 20 15 10 5 تیرے پاسوں نہیں بدلی۔ فرمایا نہیں، تمہارے ذمے تھا 50 نمازوں کا پڑھنا، میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا، بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے، تم 50 کی بجائے 5 پڑھو گے، میں ثواب اب بھی 50 ہی کا عطا کروں گا۔ اے جیلے میں آکھیا نا میں کوئی نوجوان نعرہ مارو تے اے بزرگ سامنے آئے نے دسن واسطے کہ میں نوجوان ہوں، انہیں نا پھر آ رہے ہیں۔ یار میں خطابت کے رموز سارے جانتا ہوں، میں یہاں ایک خطابتی جملہ کہنا چاہتا ہوں، بولے نہیں تسی بالکل، دھوپتے یار دھوپتے میرے منہ تے پہ رہی، تھوڑے لے پاس تسی تے کنڈ کیتی بیٹھے، کہوں جملہ؟ 50 نمازیں جو عرش پہ فرض ہوئی، وہ اترتے 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 زمین پہ آ کے 5 ہو گئی، 5، اور جو زمین پہ 5 پڑی گئی وہ چڑھتے 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 عرش پہ جا کے پھر 50 ہو گئی، پھر 50۔ میرا نبی واپس آ گیا، یہ سارا سفر کر کے میرا نبی واپس آ گیا۔ گجرانوالہ کے لوگوں کتنے مہینے لگے، ہوں سوچ دے پین بھائی 1 مہینہ آکھی ہے کہ 2 آکھی، کتنے دن لگے، کتنی راتیں لگیں؟ یہ علماء سے پوچھو۔ سبحان الذی اسرا، اسرا رات کے چلنے کو کہتے ہیں، دن دے سفر نو اسرا آکھ دے ہی نہیں، مولا جے لے اسرا آکھ لے آئی، اے تے سمجھ آ گئی بھی رات کا سفر ہے، اگو لیلن کیوں آکھے آئی؟ پھر اس کو نکرہ لائے، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا،
فرمایا اسرا کہتا نا لوگ سمجھتے ساری رات لگ گئی ہوگی، پھر میں آگے لیلن لایا، اس کو نکرہ لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، یہ بتانے کے لیے ساری رات نہیں لگی، لیلن رات کا۔ میرا نبی واپس آ گیا۔ عشاء تو توحید سے تعلق ہے تے جماندرو تعلق ہے، جمع عشاء توحید گھر کمزور روایتیں ہم کبھی نہیں سناتے، ہمارے پاس رب کا قرآن، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم رب کی تقسیم پہ راضی۔ تمہارے حصے میں سیف الملوک، وارث شاہ دی ہیر، بلے شاہ دا کلام، تے ساڈے حصے چ رب العرش دا کلام، ہم رب کی تقسیم پر راضی۔ تو کمزور روایتیں بیان نہیں کرتے۔ ایک روایت ہے آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، عقیدہ خراب نہیں ہوتا، چلو میں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ جب سارا سفر کر کے واپس آئے نا تو جس دروازے سے نکل کے گئے تھے نا اس دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ میرے نبی واپس آ گئے۔ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے بندہ وضو کرے نا تو وضو کا پانی نیچے جاتا ہے، وہ جو وضو کر کے گئے تھے نا میرے نبی واپس آئے نا تو وہ پانی ابھی بہ رہا تھا۔ میرے نبی واپس آ گئے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے۔ امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کیا تے خدا دی قسم میں مزہ ہی آ گئے، مزہ ہی آ گئے۔ سنیے گا، لطف لیجئے گا۔ شاہ جی نے کہا کسی ملک کا فرما رواں گزرنا ہونا، سعودی عرب کا شاہ آیا، لاہور مار روڈ سے گزرنا ہے، مار روڈ سے۔ صبح کے ٹائم فوج آ گئی، پولیس آ گئی، رینجر والے آ گئے، انہوں نے بڑی ٹریفک روک دی، رک جاؤ، سعودی عرب کا بادشاہ آ رہا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے کاریں، موٹر سائیکل، سکوٹر، سائیکل، رک جاؤ، سعودی عرب کا شاہ آ رہا ہے۔ جب این گزرنے کا ٹائم ہوا، پیدل بھی رک جاؤ، ٹریفک کا نظام جام کر دو، ٹریفک کا نظام جام کر دو، سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے۔ رب نے جب میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو فرمایا کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے۔ کائنات کا نظام جام ہو گیا، کنڈی ہل کے جہاں پہنچی تھی وہاں رک گئی، پانی جہاں تک پہنچا تھا وہاں رک گیا، نظام جو جام ہو گیا۔ میرے نبی واپس آئے، اللہ نے فرمایا نظام چلا دو، کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگ گیا۔ معراج کا سفر لیلن، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بندیالوی شروع کتھوں گل کیتی تے تھبکڑ کے کتھے ونج پہنچیا۔ معراج کہیں نہیں گیا ہوں، کہیں نہیں گیا ہوں، ٹچ دیا ہے سیرت کو، اسی جگہ پہ رہا ہوں۔ بولو لوگو، پڑھے لکھے لوگو بولو، معراج سے 1 سال بعد، معراج سے 1 سال بعد میرے نبی نے ہجرت کا سفر کیا، مکے سے مدینہ 500 کلومیٹر، لگ گئے 15 دن۔ ساڈا مسئلہ حل کر میاں، فرش سے وہاں جائیں تو لیلن، مکے سے مدینے جائیں 15 دن،
ہمارا مسئلہ حل کر، تو اس سے نہیں ہوتا تو پھر اپنا مسئلہ ہم سے حل کروا، اپنا مسئلہ ہم سے حل کروا۔ بندیالوی کی بات سن، جب فرش سے عرش کی جانب گئے تو میرے نبی کا معجزہ تھا، خود نہیں گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنی قوت سے نہیں گئے، اپنی طاقت سے نہیں گئے، اپنے پاؤں پہ چل کے نہیں گئے۔ جب معراج والا معجزہ تھا وہاں گئے تو لیلاً، اور جب اپنے قدموں پہ چل کے گئے تو 500 کلومیٹر کا سفر کتنے دنوں میں طے ہوا تھا؟ تو ثابت ہوا کہ معجزہ جو ہے یہ ہے برحق، لیکن نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک بات کا جواب دو۔ آپ نے علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا، میرے آقا کے گھر والے جو تھے ان کے چولہوں میں ایک ایک مہینہ آگ نہیں جلتی تھی۔ سنیں؟ بولو بولو، سنیں سنیں؟ پھر جب علماء یہ بیان کرتے ہیں 7 آدمیاں دا کھانا تے سینکڑوں بندے کھا کے ٹر گئے، معلوم ہوا روزی کا بڑھانا، روزی دینا نبی کے اختیار میں ہے، تو بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے، میں تو اس تصور کو بھی کفر سمجھتا ہوں، تو بولو رزق کا بڑھانا دینا نبی پاک کے اختیار میں تھا، جان بوجھ کے بیویاں نو بھکھا رکھیا؟ بول، نہیں بولنا تے پھر ساڈی گل من۔ 7 آدمیوں کا کھانا جب سینکڑوں بندے کھا گئے تھے، وہ میرے نبی کا معجزہ تھا، اور معجزے میں اختیار نبی کا نہیں ہوتا، کس کا ہوتا ہے؟ بس آخر میں ایک دلیل دیتا ہوں، دھوپ بھی ذرا تیز ہو گئی ہے، وقت بھی کافی ہو گیا، دلیل دیتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی دلیل دے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو بولو قرآن معجزہ نہیں؟ زور سے بولو۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا نا، میرے نبی کی صداقت کے لیے قرآن والا معجزہ کافی تھا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بولو ایک دفعہ، میرے نبی کا معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ میرے نبی آپ بنایا، معجزہ نبی خود نہیں ہوتا، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، نبی کی مرضی میں نہیں ہوتا۔ اگر نبی کی مرضی اور اختیار میں ہوتا ہے تو پھر کہہ بھئی قرآن میرے نبی نے خود بنایا تھا، کہنا، کہہ کے دیکھنا۔ اور اگر یہ تو نہیں کہہ سکتا تو پھر ہمارے موقف کو مان، ہمارے موقف کو مان کہ معجزہ نبی کا برحق ہے، ولی کی کرامت بھی برحق ہے، لیکن اس میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی عرش والے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔